اے ایمان والو، ایمان باقی رکھنا ہے تو پھر میرے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی۔ اگر تم میرے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات کرو گے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں انتہبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال کو میں ختم کر دوں گا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم نے حج کیے ہیں، میں یہ نہیں دیکھوں گا تم نے زکاتیں دی ہیں، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ پوری رات تم میرے سامنے مصلی پہ روتے رہے، تم نے نبی کے سامنے اونچا بولنا ہے، میں نے کچھ نہیں دیکھنا، میں نے تمہارے سارے اعمال کو ختم کر دینا ہے۔ اللہ جلال میں آئے نا، یہ جلال ہے اللہ کا۔ فرمایا کچھ بھی نہیں دیکھوں گا، فوق صوت النبی ہو رہا ہے، تمہاری آواز نبی کے سامنے اونچی ہو رہی ہے، تہبط اعمالکم، تمہارے اعمال سارے ختم ہو رہے ہیں۔ احتیاط سے رہا کرو میرے نبی کے سامنے۔ اب جب یہ آیت اتری نا، صحابہ کی حالت دیکھیے۔ علامہ بغوی نے تفسیر بغوی کے اندر لکھا، حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، فرمایا صحابہ میں سارے صحابہ ویسے بہت اعلیٰ تھے، لیکن دو صحابہ سب سے نرالے تھے جن کو لوگ ابو بکر و عمر کے نام سے جانتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر و عمر سے مشورہ کیا جاتا تھا ہر کام میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے۔ اب جب یہ آیت اتری نا تو حضرت فاروق اعظم کی حالت یہ ہو گئی، جب بھی بات کرتے رسول اللہ سے اتنی آہستہ آواز سے کرتے تھے، حضور بار بار پوچھتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ آیت اترنے کے بعد عرض کیا کہ سونا کیا کروں، سورۃ الحجرات آیت آئی کھڑی ہے، تو ڈر لگ دے ذریعے کچھ ہی بولے اسے تو کافر بڑھ میں سوں، کیا کروں؟ اس وجہ سے آہستہ بولتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ بھی بارہا فرمایا، لیکن پھر بھی وہ آہستہ آواز سے بات کرتے۔ اور اس سے بڑھ کر جو ہے انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین آدمی کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی حالت کیا تھی؟ بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کرتے تھے۔ یہ آیت اترنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ کان میں بات کرتے تھے، بالکل سرگوشی۔ علامہ بغوی نے لکھا۔ اور ایک اور صحابی تھے جن کا نام ثابت تھا، جب ان کو پتا چلا کہ آیت اتری ہے، وہ ویسے ہی جیسے بندہ کوئی ہوتا ہے نا اونچی آواز میں بات کرتا ہے، آگے والا سمجھ رہا تھا یار یہ شاید اونچی آواز سے بہت زیادہ تیز بول رہا ہے اور یہ غصے ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ایسے ہی نہیں تھی۔ آپ کے باپ کی مثال واضح طور پر ہے، آپ کے ابو اونچی ویسے بولتے تھے، اب سننے والا یہ کہتا تھا کہ شاید غصے ہیں، حالانکہ غصے نہیں ہوتے۔ اب وہ جو ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز ویسے ہی اونچی تھی۔ اب وہ جب بات کرتے تھے تو اونچی اونچی آواز سے، جیسے بات کے کوئی ذہن میں نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچا بولنا۔ اب جب ان کو پتا چلا بھئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم اتری پڑی ہے، تو جس راستے میں وہ تھے، جیسے ہی ان کو یہ آیت پہنچی فوراً گڑ گڑا کے وہیں گر پڑے، رو رہے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے ہیں، ہائے کیا ہو گیا، میرے اعمال تو سارے ختم، میں تو نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات کیا کرتا تھا۔ حضرت عاصم بن ندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہیں سے گزر ہوا، فرمایا ثابت کیسے بیٹھے ہو؟ عرض کیا کہ ایسے ایسے بات ہے، میں تو کافر ہو گیا ہوں، میرے سارے اعمال خراب ہو گئے، میں نبی کے سامنے اونچا بولتا تھا۔ حضرت عاصم بن ندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے گئے رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ عرض کیا کہ ایسے بات ہے، ثابت رو رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اب حضرت عاصم ادھر گئے جہاں پہ دیکھا تھا حضرت ثابت کو، وہاں پہ جب گئے تو وہاں پہ حضرت ثابت ہے نہیں۔ گھر گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ حضرت ثابت نے گھر جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے گھوڑے کی رسی کے ساتھ باندھ دو، میں نبی کے سامنے نہیں جا سکتا، میری آواز اونچی ہے، میں نبی کے سامنے نہیں جاؤں گا، تب تک نہیں جاؤں گا جب تک یا تو ادھر سے یہ آرڈر نہیں آ جاتا میاں ثابت تیری غلطیاں معاف ہیں، یا پھر نبی آرڈر نہیں دے دیتے کہ ثابت میری محفل میں آ جا۔ یہ دو آپشن ہے بس، میں یہاں سے جاؤں گا وگرنہ میں نے جانا ہی نہیں۔ حضرت عاصم بن ندی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثابت بلاوا آ گیا ہے، بلاوا آ گیا ہے فرش والے سے، آ جاؤ۔ اب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ
محفل میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رو رہے ہیں، ڈر ہے، رو رہے ہیں، سب کچھ ندامت ہے، آنسو نکل رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا، میاں آپ نے کبھی بھی ہماری گستاخی کرتے ہوئے یا کسی سے غصے ہو کر اونچی آواز میں نہیں بولے، آپ کی معافی ہے، لیکن آئندہ پھر بھی خیال کرنا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ نبی کے سامنے اونچا بولنا جائز نہیں ہے۔ آج بھی روزہ اقدس پہ اونچا جو بولتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے وہ تو حیات کا مسئلہ تھا، حضور خود زندہ تھے اس وجہ سے، اور میاں حضور اب بھی زندہ ہیں، زندہ تھے نہیں، حضور اب بھی زندہ ہیں۔ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ حضور اب بھی زندہ ہیں، اب بھی روزہ اقدس پہ جا کے آپ کو اونچی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اونچی آواز سے بولتا ہے اس کے اعمال سارے ختم ہو جاتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ احتیاط کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ 2 منٹ میں اور واقعہ سنا دوں۔